حضور نے کیا پڑھا؟ جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشاں تھے، جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ مولا علی جی نے ہم مشکل کشاں مانتے ہیں، جب ان پر مصیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ صدیق اکبر جن کے صدقے ہماری مشکلیں ٹلتی ہے، جب ان پہ مشکلیں آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات، تو حضور کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن میں ہے۔ اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم کہا۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی، اللہ اس کا کام پورا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، ڈاکٹر ہونا، ٹیچر ہونا، کوئی شرط نہیں۔ شرط بس اتنی ہے، ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی ہو۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے، سارے وظیفے پڑھ ڈالو۔ عورتیں ہی پڑھ رہی ہے بہت سے وظیفے، لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفے اتنا پڑھتے ہیں حضرت اتنا اور دو۔ میں کہتا ہوں کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ دو۔ شوہر آپ کا حرام لا کر کے کھلا رہا ہے، آپ 16 سیدوں کے روزے رکھے، 10 بیویوں کے روزے رکھے، اور بھی روزے رکھیں اور بھی رکھیں، دن بھر بھوکے رہیں، شام کو حرام سے افطار کریں، لوگوں کے خون سے افطار کریں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو حرام سے افطار کرتا ہے وہ لوگوں کے خون سے افطار کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنا دین بالکل سچا سیدھا 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل سیدھی بات ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے ہمارا دین، یا دین پہ چلنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت مرتبے پا سکتے ہو۔ یقین چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل چاہیے، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس مرید کہتا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے مریدوں کے سامنے، حضور بچہ گم ہو گیا کچھ کیجیے۔ آپ نے مریدوں سے فرمایا، پہلے آپ نے آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، اس کے بچے کے لیے دعا کر۔ ہر ولی کی زندگی میں آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے، ایک دن جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ یہ سورت توریت میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ اگر یہ سورت توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امت جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا جیسے وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے لوگ سور اور بندر کی طرح نہ بنتے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے صرف آپ کی امت کے لیے رکھا تھا، اس جیسی سورت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو دے کر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے یقین ہو گیا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت پر اجتماعی طور پہ کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ یاد رکھے سورۃ الفاتحہ وہ ہے، سورہ فاتحہ جو پڑھے گا، جس مراد سے پڑھے گا اللہ اس کی اس مراد کو پورا فرمائے گا، جس تمنا کو دل میں لے کر پڑھے گا اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں، اس کی بیماری کا علاج نہیں، 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر آخری میں 3 مرتبہ آمین کہنے کا اہتمام کر کے 41 مرتبہ پڑھتے رہو، مریض پہ دم کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہتا ہوں شرط یہی ہے پیٹ حرام سے خالی ہو اور یقین کی دولت حاصل ہو۔ آج کل تو لوگوں کے یہاں دعوت کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری تو بلانے والوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا کہاں رہے۔ ہم تو اس نظم کے ساتھ جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور کے لیے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، اور جو بچنا چاہیں گے، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں، ختم ہی ہے، لیکن جو بچنا چاہیں گے سود کے گرد و غبار ان تک پہنچ کر رہیں گے، یعنی جو بچنے والے ہوں گے ان تک بھی گرد و غبار پہنچے گا۔ آج تو گھروں میں بیٹھ کر لوگ رمی کھیل رہے ہیں، کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں رمی کھیلی جا رہی ہے۔ کون جائے محنت کرنے، کون جائے پسینہ بہانے، کون جائے پسینے کے جسے جسم کو بدبودار بنانے۔ گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کے ایزی منی کماؤ، عیش کرو، آرام کرو، اسلام یہ نہیں سکھا۔ اور پھر ایڈورٹائز کرنے والے بتا رہے اس کو کار مل گئی رمی کی وجہ سے، اس کو بنگلہ مل گیا، کروڑوں کا تم نے ہڑپ کیا اور چند لوگوں کو دیا تو اس کی اشتہار بازی کرتے ہو۔ یہ بھی تو بتاؤ کتنے روڈ پہ آئے، جوا نے کتنوں کو روڈ پہ لایا، کتنے مالداروں کو فقیر بنایا، کتنے دینے والوں کو مانگنے والا بنایا۔ اسلام یوں ہی منع نہیں کرتا، ایزی منی کے چکر میں
اپنی حلال کمائی کو برباد مت کرو۔ اسلام ایزی منی کی بات نہیں کرتا، اسلام محنت کی بات کرتا ہے، اسلام مشقت کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو ایزی طور پر آتا ہے وہ ایزی طور پر چلا بھی جاتا ہے، اور جو محنت کی کمائی سے آتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، محنت سے کمانا سیکھو۔ ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی حلال میں روزی کو، حلال دولت کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، تم ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی دولت کو داؤ پر لگا دو گے، کنگال ہو جاؤ گے، بعد میں خودکشی تک کی نوبت آتی ہے، بعد میں زہر کھا کر کے مرنے کی نوبت آتی ہے، بعد میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو حلال راستے سے جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال خواجہ عثمان ہرونی نے جو ہے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، ایک بار 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ حضرت یعقوب اور یوسف جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے مولا، ان کے ملن کا، ان کے ملاپ کا واسطہ مولا اس کے بچے کو اس سے ملا دے۔ اور پھر آنکھ کھول کر کے ہاتھ نیچے کر کے فرماتے ہیں جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا، اور یاد رکھنا اگر وہ آ جائے تو مجھ سے ملانے کے لیے ضرور لانا۔ یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے، گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس باپ کے دل سے پوچھ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا تھا، لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جیسی بیٹے کو پایا، ملاقات کی، اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل۔ پہلے خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کے لیے جب آیا، اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے لوگ اٹھا کر کے لے گئے تھے، ایک کشتی میں مجھے قید کر لیا تھا، اور کشتی میں قید کرنے کے بعد میں اسی میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ، میں اٹھا تو انہوں نے ہاتھ لگائی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنے پیروں سے میرے پیروں کو مس کیا اور فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھول، تو میں نے آنکھیں کھول دی، تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ تو اس نے کہا مگر اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو آپ ہی کی صورت۔ سرکار خواجہ عثمان ہرونی فرماتے چپ رہو چپ رہو چپ رہو، خاموش کیا۔ میرے اور آپ کی طرح ہوتا تو سینہ پھلا کر کے، جیسے کچھ بگڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ میری چھاتی بھی 56 کی ہے، تو وہ بھی 56 کی چھاتی بنا کر کے کہتا کہ دیکھا میری کیا کرامت ہے۔ لیکن ولی کرامت چھپایا نہیں کرتے، ولی کرامت کو چھپایا کرتے۔ ولیوں کی پہچان تو یہ بھی ہے نا کہ وہ چھپانے والے نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں کہ چھپاؤ، اس لیے کہ جس کو یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ مجمع میں نہیں آتا، وہ تو مجمع سے بھاگتا ہے۔ مجمع کا شوق اس کو ہوتا ہے جس کو یار نہیں ملتا۔ غریب نواز فرماتے ہیں یار کا پتہ ملتا ہے تو یار کا پتہ ملنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بھاگ کر تنہائی میں جاتا ہے، اس لیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا اچھا آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے چپ رہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں دنیا میں جو اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھپاتے، انہی کو خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ، اس کا بھی راستہ، ٹینشن میں آؤ وضو کرو، لاحول شریف پڑھو۔ ٹینشن کا بہترین علاج ہے لاحول شریف۔ کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ سکون چاہتے ہو لا حول کو لازم پکڑو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ڈپریشن کا بہترین علاج لاحول شریف کے اندر ہے۔ آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ارے جب لاحول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے
بھاگ سکتا، اس لیے لاحول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا۔ قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو روز پڑھو۔ میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے۔ ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے، ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو۔ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میری آپ توجہ کریں، اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے، کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے چلیں، اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا، ٹھیک، اس کا علاج خودکشی نہیں ہے، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کیا گناہ، خود کیا، ہو گیا، جو بھی ہوا، اسلام تو بتا رہا ہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے۔ تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا، لوگ ذلیل ہی تو کریں گے، آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن توبہ کی برکت ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے، معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ ذلیل ہو گئے، آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے، جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا، اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا، توبہ کیجئے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا۔ عزت سے کرتے، حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مگر عزت سے کیوں کرتے؟ سچی توبہ کرنی تھی۔ یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے، کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے، الفت ہی پیدا۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت، اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو دعا میں ہاتھ کبھی یوں ہوتے تھے، کبھی یوں ہوتے تھے، اور اس کے بعد کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی نیچے آتے تھے، پھر کبھی اوپر اٹھتے تھے، اور مسلسل آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری تھی، اور ایک ہی جملے کو بار 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 تکرار کرتے تھے، اور دعا میں اتنے مگن تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم کی چادر زمین پہ آ جاتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دعا کی مصروفیت کی وجہ سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے بدن سے چادر زمین پہ آ جاتی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، سرکار کے جسم اقدس پہ ڈال دی اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ دعا کا ایک طریقہ ہمیں یہ ملا کہ دعا میں انہماک اتنا ہو کہ ارد گرد کے ماحول سے ہم بے نیاز ہو جائیں۔ دعا کرتے وقت ہمارا چہرہ کس کو کیسا لگ رہا ہے اس کی فکر نکال دیں، ہمارے الفاظ کیا ہیں اس کی فکر نکال دیں۔ الفاظ سجا کر دعا مانگنے سے دعا قبول نہیں ہوتی،
بلکہ دل کی گہرائیوں سے بے ساختہ جو جملے نکلتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر دعا میں الفاظ کو بار بار تکرار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، ایک ہی جملے کو بار بار دہرانا۔ پھر اس کے بعد رونا، یہ دعا کے لوازمات ہے، رونا، اور جس دعا میں رونا نہ ہو کم سے کم رکت جیسی صورت بن جائے، رکت جیسی کیفیت بن جائے، آنکھیں بند ہو جائے، آسمان کی طرف نگاہ نہ ہو، نگاہیں زمین کی طرف ہو، عاجزی کی انتہا کر دیں۔ اپنے اللہ کو منانے کے لیے جو الفاظ کہہ سکتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے متعین کیے ہیں، حدود شرع میں رہ کر عاجزی کی انتہا کر دے۔ مجھ جیسا کوئی ذلیل نہیں، مجھ جیسا کوئی گنہگار نہیں، مجھ جیسا کوئی مجرم نہیں، تیرے جیسا کوئی غفار اور ستار نہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور پھر جس کو خدا پر جتنا یقین ہوتا ہے اس کو دعا پر بھی اتنا یقین ہوتا ہے، اور دعا اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ قبول ہی کرے گا۔ کسی سے پوچھا گیا، کسی بزرگ سے، مقبول دعا کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ قبول ہی کرے گا۔ جو دعا قبول ہی کرے گا کہ یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر یقین سے مانگے قدرت اس کو بھی عطا کر دے، اور بڑے سے بڑا متقی شک میں مبتلا ہو جائے قدرت اس کی دعا کو بھی رد کر دے۔ دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں۔ کبھی لوگ مایوس ہو کے کہتے ہیں مولانا ہم کیا دعا کریں، ہم تو گنہگار ہیں۔ کیوں؟ خدا گنہگاروں کا رب نہیں ہے، اس کا وعدہ تو سب کے ساتھ یکساں ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، مطلقاً اعلان ہے۔ جو مانگے، اللہ کا اعلان سب کے لیے۔ بلکہ یہ بات بھی کہہ دوں، اگر آپ اس کو ہضم کر سکے تو حدیث پاک میں اگر اللہ سے کافر بھی یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ اس کا کفر نہیں دیکھتا، بلکہ جو خدا سے مانگتا ہے خدا اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں، کیونکہ اس کی رحمت سب کا، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں۔